السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو محبت شوق سے سمجھو۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کا سبق پڑھاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَمَنِ اور ان اگر کانا ہو ذو صاحب اسرتن تنگ دستی، تو ناظراتن مہلت، الا تک میسرہ آسانی، اور ان یہ کہ تصدقوا صدقہ کرو، خیرون اچھا ہے، لکم واسطے تمہارے، ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون جانتے ہو۔ اگر کوئی تنگ دست کردار ہو، اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطیہ کہ تم کو سمجھو۔ اگر کسی نے قرض لیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنگ دست ہے، تو اس کو مہلت دے دو۔ قرآن نے کہا یہ بھی ثواب ہے، ورنہ صدقے کی نیت سے ان کو دے دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَآمَنُوا اور اتقوا ڈرو، یومن دن سے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، فی میں ہی ہے اس، الا طرف اللہ کے، ثم پھر توفیٰ پورا پائے گا، کلو ہر نفس، ما جو کسبت کمایا اس نے، اور ہم وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا پورا پورا، کوئی ظلم نہیں ہوگا جو بھی نیک کام کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یا حروف ندا ہے، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم لین دین کرو، جب تم لین دین کرو،
بے ساتھ دین ادھار کے الا طرف مدت مسمہ مقرر فا توکتبو لکھو او سے والیکتب اور لکھے بینا درمیان کم تمہارے کاتبن لکھنے والا کاتب بے ساتھ عدل انصاف کے وا اور لانا یا با انکار کرے کاتبن کاتب ان یہ کہ یکتبہ لکھے کما جیسا کہ علامہ سکھایا اسے اللہ نے فاتو یکتب لکھے وا اور جملے لکھوائے الذی جو اللہ اوپر ہے اس کے حق و حق وا اور جتا کا ڈرے اللہ سے جو رب ہے ہو اس کا وامنی اور لانا یبخس کمی کرے من سے ہو اس کے شان کچھ فا پھر ان اگر کانا ہو الذی جو علیہ اوپر ہے اس کے حق سفیہن نہ سمجھ او یا ضعیفاً کمزور او یا لا نہیں یستطیع سکت رکھتا ایوم اللہ کے لکھوائے ہوا وہ فاتو جملے لکھائے ولی والی ہو اس کا بے ساتھ عدل انصاف کے واسطہ شدو گواہ بناؤ دو گواہ من سے رجال مردوں کم تم اپنے کے فاپس ان اگر لم نہیں یکونا ہوں راجلین دو مرد تو راجلون ایک مرد وامرأتان دو عورتیں من سے جو ترضونا تم راضی ہو من سے شہدا گواہوں میں ان کے تضلہ بھول جائے اہدا ایک ہما دو سے فاتو ذکرہ یاد کرا اہدا ایک ہما دو سے اخرى دوسری کو وا اور لانا یا با انکار کرے شہدا گواہ اذا جب مادو جب وہ بلائے جائیں وا اور لانا تسامو اکتائیں ان کے تکتبو لکھو تم لکھیں وہ اسے صغیران چھوٹا اور کبیران یا بڑا الا تک اجل مدت ہی اس کی ذالکم یہ اکثر تو زیادہ انصاف اندہ نزدیک اللہ کے واقوام و زیادہ مضبوط لے واسطے شہادت گواہی کے وا اور ادنا قریب تر ان کے لا نہ ترتابو تم شک کرو الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارت لین دین حاضر موجود تو دینونا تم پھیرتے ہو اسے بینا درمیان کم اپنے فاتو لیسا نہیں علا اوپر تمہارے جناحن ہر ان کے لا تکتبو نہ لکھو ہو اسے واشدو اور گواہ کرو اذا جب تبایا تم بے کرو وا اور لا نہ یزارا تکلیف دیا جائے کاتبن کاتب والا اور نہ شہیدن گواہ وا اور ان اگر تفعلو کرو تم ایسا فاتو انا بے شک ہوں وہ فسوقن برائی بکم تم سے وا اور اتقو ڈرو اللہ سے وا اور یعلمو سکھاتا ہے کم تمہیں اللہ وا اور اللہ بے ساتھ کلے ہر شے چیز کا علیم جاننے والا ہے یہاں قرض کے لین دین میں بتایا گیا ہے اے ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے اسے لکھنا چاہیے اور تحریری وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو ہاں اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں اگر ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو تاکہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ
کرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے قرض کے بارے میں، اگر کسی سے کوئی لین دین کرو تو قرض میں گواہ بنا لو۔ اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد عورتیں دو، کیونکہ عورتیں بھول جاتی ہیں نا۔ اگر کوئی لکھنے والا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ لکھنے والا ایمانداری سے لکھے، اب اس کا ہے 2000 تو 4000 لکھے، ایسے نہ کرے، یعنی ایمانداری سے لکھے لکھنے والا۔ جب ضرورت پڑے گواہ جو ہے نا اس کی سچی گواہی دے۔ یہ حکم ہے قرض میں لین دین کا کہ آگے جب وہ قرضدار قرض لے کے بھول جاتا ہے، دھوکہ بازی کرتے، یہ سارے لین دین بتائے گئے ہیں، سمجھ آئی؟ لکھنے میں یعنی سستی نہ کرے، گواہ بھی بنائے اور لکھے جب بھی کسی کو قرض دے۔ اب پھر بتا رہے ہیں سفر میں کیا کرنا ہے۔ اب تو گھر بیٹھے لکھوا رہے ہیں، عورت بھی ضامن بن رہی ہے، مرد بھی بن رہا ہے۔ مرد اگر دو نہیں ہے تو ایک، عورتیں دو، پھر ایک دوسرے کو یاد دلائے۔ دیکھو اگر کسی کا قرض لیتا وہ انسان مر جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، جو گواہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے اس نے یہ قرض لیا۔ قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ اب جب سفر میں جا رہے ہیں، قرض کا معاملہ آ گیا، کوئی بھی تو بتا رہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ وامن اور ان من اگر تم ہو علا پر سفر پر، وامن اور لم نہ تاجدو پاؤ تم کاتبن کاتفا تو ریحان گروی مقبوضاً قبضہ میں، فا پھر ان اگر آمنہ امن پائے بعض کم تمہارا بعض سے، فا تو یؤدی ادا کرے اللہ جو اؤتمنہ امین بنایا گیا امانت ہو اس کی، وامن اور یتّا کی ڈرے اللہ سے رب ہو اس کے، وامن اور لانا تک تم چھپاؤ شہادت گواہی، وامن اور من جو یک تم چھپائے ہا اسے، فا تو انا بے شک ہو وہ آثمٌ گناہگار قلب دل ہو اس کا، وامن اور اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو کہتے ہیں رہن رکھ دو، ثبوت ہے وہ پیسے دے گا اس کو وہ چیز دے دیں گے، لکھنے والا تو نہیں ہوتا نا سفر میں، کوئی انسان لین دین کرتا ہے سفر میں پیسے ختم ہوتا ہے لیتا ہے۔ یہ سفر میں رہن بتائی گئی ہے، گھر میں ہے تو لکھنے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ لے ملکیت اللہ کی، ما جو فی من میں سماوات آسمانوں، وامن اور ما جو فی میں ارض زمین میں، وامن اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو فی میں
نفس نفس دلوں کم تمہارے، او یا تخفو چھپاؤ ہو اسے یحاسب حساب لے گا کم تم سے بے کا ہی اس اللہ اللہ پھر یغفر و بخشے گا لے واسطے من جسے یشاء چاہے گا اور یعذب و عذاب دے گا من جسے یشاء چاہے گا۔ دیکھو من منا جسے جس کے، واللہ اللہ تعالیٰ اللہ پر اوپر کلے ہر شین ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آ گئی سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ جو پڑھے گا رات کو 70,000 فرشتہ اس کی مغفرت کی دعا مانگے گا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رات کو جب سوئیں یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کے سویا کریں۔ آج سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آمنا ایمان لایا، رسول معظم بے پر ما جو انزلہ اترا الا طرف ہی اس کے من سے رب اس کے، وامن اور مومنون ایمان والے بھی، کلون سب آمنا ایمان لائے بے ساتھ اللہ کے، وملائکاتہ اور فرشتے اس کے، وامن اور کتب و کتابیں ہی اس کی، ورسلی رسول اس کے، لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے بہنا درمیان احدن کسی ایک کے من سے رسولوں سے ہے اس کے، وامن اور کالو کہا انہوں نے سمینا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے مانا، غفران کا بخشش کا تیری، ربنا اے ہمارے رب، وامن اور الی طرف کا تیری مسیح لوٹنا ہے۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے جو اس کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس کے ساتھ تمام مسلمان بھی، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے کام کو توجہ سے سن لیا، ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نہیں یکلف و تکلیف دیتا اللہ نفسن جان کو، الا مگر وسعہ گنجائش، ہا اس کی، لا واسطے، ہا اس کے، ما جو کسبت کمایا اس نے، وامن اور علی اوپر، ہا اس کے، ما جو اکتسبت کمایا جو کیا اس نے۔ رب اے رب نہ ہمارے، لا نہ تواخذ نہ پکڑنا ہمیں، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطانا ہم خطا کریں، ربنا اے ہمارے رب، وامن لا نہ تحمل ڈال، علی اوپر نہ ہمارے، اسرن بوجھ، کما جیسے حملتا ڈالا تو نے، ہو اسے، علی اوپر ان الذین ان کے، جو من سے قبلہ پہلے سے، نہ ہم رب اے رب نہ ہمارے، وامن اور لا نہ تحمل ڈال، نہ ہم پر، ما جو لا نہیں طاقت لا واسطے،
نہ ہمارے بے ساتھی اس کے وامن اور درگزر کر آن سے نہ ہم واغفر اور بخش لا واسطے ہمارے ورحم رحم کر نہ ہم پر انتا تو مولا مالک ہے ماں ہمارا نہ ہمارا فا پس عنصر مدد کر نہ ہماری اللہ اوپر قوم کافرین کفار۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمان اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ قبول کرے ہماری